औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मुस्वी। इसमें मुहर्रम की स्पेशल ट्रांसमिशन करबला और असर हाजिर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज हमारे सिलसिले गुफ्तगू का 8वां मरहला है। 8 मुहर्रम है और 8 मुहर्रम को मखसूस है जनाब गाजी अबुल फज़ल अब्बास फिदा के जिक्र के साथ। तो आज हम आपकी शख्सियत के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। तारीख ने क्या कुछ हमें बताया, क्या कुछ लिखा है, इन तमाम चीज़ों को जो है वो तारीख से निकाल कर लाएंगे और आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो हमारे साथ इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं अल्लामा सैयद उरूजुल हसन मीसम साहब लखनऊ से। क़िबला आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे और आपको सैयद शुहदा और उनके अक़रबा का पुरसा पेश करेंगे। अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला जैसे कि अभी हमने अपने नाज़रीन की और आपकी खिदमत में अर्ज़ की कि आज 8 मुहर्रम का है मौला गाजी अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम से। तो जो ज़िक्र अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम आपकी ज़ात गिरामी से जिस तरह से ये दिन को मखसूस किया गया, तो उस दिन कोशिश होती है कि पूरे दिन जो है वो आपके ही ज़िक्र रहे, आपकी शख्सियत को मुख्तलिफ जहतों के साथ डिस्कस किया जाए। तो क़िबला थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू हो जाए प्रोग्राम के आगाज़ में कि आपका ख़ानदानी पस मंज़र जो है वो ज़रा सा उसको खोल कर बयान फरमाएं क़िबला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम नाज़रीन मुहतरम को तस्लियत और ताज़ियत पेश करता हूँ इस अशरा मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में, और ख़ास तौर से हज़रत अबुल फज़ल अब्बास क़मर बनी हाशिम इब्न अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुरसोस शहादत की यादगार के मौके पर हज़रत अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपका दादियाली पस मंज़र अज़हर मिन अश-शम्स है। कायनात में कौन ऐसा बाबसीरत या मालूमात रखने वाला इंसान होगा कि जो मौला कायनात को न जानता हो और ख़ानदान बनी हाशिम को न जानता हो। आपके वालिद वलीउल औलिया अबुल अइम्मतिल अतहार अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। आपकी वालिदे माजिदा का इस्मे गिरामी है फातिमा बिनते हिज़ाम, जिनका ताल्लुक अरब के बड़े मशहूर व मारूफ और बहुत ही शुजा और बहादुर ख़ानदान, जिसमें बड़े बड़े फ़हूल यानी मर्दाने वग़ा इस ख़ानदान में पैदा हुए और मशहूर था ये ख़ानदान, ये बनी किलाब। आप उसकी एक फ़र्द हैं, फ़ातिमा बिनते हिज़ाम। आपका लक़ब मौला कायनात ने आपको उम्मुल बनीन दिया था, इसीलिए आप फ़ातिमा किलाबिया नाम होने के बावजूद आप उम्मुल बनीन के नाम से ज़्यादा तारीख़ में मशहूर और मारूफ हैं। सही सही। मौला कायनात के आप बेटे हैं और इमाम हसन और हुसैन के भाई हैं, जनाब ज़ैनब उम्मे कुलसूम के भाई हैं, मगर मुख्तलिफुल बत्न है, क्योंकि वो जो है वो सिद्दीक़ा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा सय्यदतु निसाइल आलमीन की दोनों साहबजादे और साहबजादियाँ हैं, मगर आप जो हैं वो मौला कायनात के साहबजादे और हज़रत फ़ातिमा किलाबिया उम्मुल बनीन के साहबजादे हैं। आपकी जलालत क़द्र के लिए बहुत काफ़ी है ये समझने के लिए कि आपकी मंजिलत मौला कायनात के नज़दीक क्या थी, कि जिसके पास दो बेटे हसन और हुसैन के जैसे हों, जो जवानाने जन्नत के सरदार हों, जो सिब्ते रसूलुल्लाह हों, जो इमाम हों हर हाल में, जो मासूम अनिल खता हों, इतने जलीलुल कद्र बेटे जिसके पास दो दो हों हसन और हुसैन, अब वो तीसरे बेटे की तमन्ना करे, आरजू करे, दुआ करे, फरमाइश करे, एहतिमाम करे। चुनांचे ये तारीख में मौजूद है किताबों में कि आपके बड़े भाई, आपसे 20 साल बड़े भाई
حضرت ابو طالب کے 4 بیٹے ہیں، طالب، عقیل، جعفر اور علی علیہ السلام، اور سارے بھائیوں میں 10 سال کا فرق ہے۔ آپ کے 20 سال بڑے بھائی آپ سے حضرت عقیل ابن ابی طالب، جو نہایت ہی زیرک اور ذہین اور مضبوط ایمان کے شخص تھے۔ رسول اللہ ان سے بڑی محبت فرماتے تھے، وہ عالم انصاب عرب تھے۔ مولا کائنات نے حضرت عقیل ابن ابی طالب اپنے بھائی سے یہ کہا کہ مجھے کوئی عرب کا ایسا خاندان مشہور بتائیے کہ جس کی کسی ایک ایسی خاتون سے میں نکاح کروں کہ جو خاتون اولاد فحول ہو، یعنی مردوں کی، شجاعان عرب کی اولاد ہو وہ خود خاتون، اور میں اس سے نکاح کروں تاکہ ایک شجاع اور بہادر، ایک شیر جیسا بیٹا مجھے اللہ عطا کرے، تاکہ وہ کربلا میں میری نیابت میں جب اسلام پر وقت پڑے، شریعت پہ وقت پڑے، دین پہ وقت پڑے، تو میری نیابت میں وہ کربلا میں حسین کے کام آئے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ حسن حسین کے بعد بھی حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کی ضرورت ہے، اللہ کے دین کو ضرورت ہے، حسین کے ساتھ ساتھ عباس کی بھی ضرورت ہے، اور آپ تمنا اور دعائے مولا کائنات جو نفس اللہ ہے اس کی تمنا کا اور اس کی دعا کا ثمرہ ہے۔ یعنی کہنے دیجئے کہ جیسے مولا کائنات حضرت رسول اللہ کے لیے وہ ان کی طلب ہے، اللہ کا عطیہ اور اللہ کی طرف سے تحفہ ہیں، ویسے ہی مولا کائنات کے لیے حضرت عباس علیہ السلام ہے۔ اور جب اپنی نیابت کے لیے انتخاب مولا کائنات نے کیا ہے تو بس امامت کو چھوڑ کر باقی صفات میں تمام، یعنی نمائندہ علل اطلاق امیر المومنین کے میدان کربلا میں حضرت عباس ابن علی علیہ السلام ہے۔ یہ آپ کی منزلت ہے اہل بیت علی۔ صحیح۔ اچھا، جس طرح سے ابھی آپ نے بھی فرمایا کہ امیر المومنین نے خصوصی طور سے یہ اہتمام کیا کہ غازی مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام کو مانگا گیا کربلا کے لیے، اور باقاعدہ ایک ایسی چری قبیلے کی خاتون سے عقد فرمایا کہ اس سے دلیر ترین، شجاع ترین جو ہے فرزند جو ہے وہ پیدا ہو، تو ایسا اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی اور کیا امتیازی خصوصیات ہیں اور وجوہات کیا دیکھتے ہیں کہ صرف کربلا ہی کے حوالے سے یہ تیاری تھی یا اور بھی کوئی اس کے پہلو ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ یہ الہی نمائندے ہیں اور ان کو فقط دین خدا، نام خدا، شریعت الہیہ، انسانی اقدار، صبح قیامت تک کے لیے اس کی دین خدا کی حفاظت کی فکر ہوتی تھی، کیونکہ یہ منصب امامت ہے، یہ بقائے دین کا راز اور سبب ہے۔ تو مولا کائنات کو اصل میں سب کی نظر جو تھی وہ کربلا کے اوپر تھی۔ دیکھیے یہ اصحاب قصہ، یہ خمسہ نجبہ جو ہیں، یہ فاتحین مباہلہ، یہ 5، ان سب کو معلوم تھا کہ حسین کا کون سا کارنامہ آنے والا ہے اور دین پہ کون سا وقت پڑنے والا ہے۔ چنانچہ ہر اہل بیت کی ہر فرد، ادھر انبیاء و مرسلین کی نظر بھی کربلا کے اوپر ہے، اور تمام نبیوں کو وحی و الہام کے ذریعے خداوند عالم نے آخری زمانے میں ختم المرسلین کے بیٹے کی قربانی اور شہادت عظمیٰ اور اللہ کے دین کی حفاظت اور بقا اور حسین کے مصائب سنائے۔ تب سارے انبیاء کو خبر تھی، تو اہل بیت کو بھی اس کی فکر تھی کہ ہماری نمائندگی، یہ اصحاب قصہ کو ہر ایک کو فکر تھی کہ کربلا میں کسی نہ کسی صورت، کسی نہ کسی شکل میں ہماری بھی نمائندگی ہو جائے، ہمارا بھی کنٹریبیوشن ہو جائے۔ چنانچہ دیکھیں مولانا میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ مکمل قائم مقام رسول اللہ، نہیں رسول اللہ کی جگہ پہ کھڑے ہیں، حسین منی و انا من الحسین، من الحسین، بے شک۔ ایسے ہی صدیقہ طاہرہ کو فکر تھی کہ میری نمائندگی ہو جائے، وہ ثانیہ زہرا ہیں، وہ زینب ہیں، وہ فاطمہ کی بیٹی زینب ان کی نمائندگی کر رہی ہیں۔ ایسے ہی امام حسن، آپ کو اپنی نمائندگی کی فکر تھی، وہ حضرت قاسم ابن الحسن کی شکل میں کربلا میں وہ نمائندگی ہوئی، اور وہ تعویذ کا واقعہ امام حسن کو بھی
فکر تھی اور اس کا اہتمام کیا ہے آپ نے، ایسے ہی مولا کائنات کو بھی فکر تھی کہ حسین تو قائم مقام رسول اللہ ہوں گے میدان کربلا میں، اللہ لہٰذا میری بے شک نمائندگی بھی ہو جائے، اس لیے آپ نے تمنا کی ہے۔ اور یہاں پر ایک جملہ میں کہہ دوں کہ عقیل علیہ السلام لاکھ عالم انصاب عرب ہوں، کیا مولا کائنات سے بڑے عالم تھے؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، جس میں امام ہر شے کا المبین، واہ احساس اللہ کر دے، جو علم مکان وما یکون اللہ کی طرف سے جانتا ہو، جو وارث علم رسول اللہ ہو، جو وارث علم قرآن ہو، جو نسلوں کو دیکھ کر تلوار چلانے والا ہو، کیا اس کو نسلوں کی خبر نہیں ہے؟ لیکن یہاں پر ایک بڑا بے لطیف شک پہلو بزرگوں نے بیان کیا ہے کہ عقیل اس لیے نہیں عقیل سے پوچھ رہے تھے، مشورہ لے رہے تھے کہ بتاؤ، تم سفارش، تم ریکمینڈ کرو، تم نشاندہی کرو، نہیں، بلکہ کربلا کا حسین کی نصرت، اسلام اور دین کی بقا کا ذکر کر کے قلب عقیل میں بھی نصرت حسین اور اسلام کی اللہ اکبر، حفاظت کی تڑپ پیدا کرنا چاہ رہے تھے، یعنی اللہ اکبر، احساس اللہ اکبر، ذمہ داری دلانا چاہ رہے تھے، اور اسی تڑپ اور احساس ذمہ داری کا نتیجہ شاید حضرت مسلم ابن عقیل ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان تو اللہ، حضرت سبحان اللہ، عباس بہت علیہ عمدہ، السلام کی اہمیت میں نے عرض کیا کہ مولا کائنات کربلا میں پوری نمائندگی چاہتے تھے اپنی، اور مولا عباس علیہ السلام نے اس پوری السلام علیکم، نمائندگی کا ہر جہت سے حق ادا کر دیا کہ ان کا جیسا کوئی ناصر حسین نہیں نظر آیا۔ نہیں یہ نظر آیا، وراثت تھی آپ کی۔ صحیح صحیح۔ اچھا، اگر مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام کی سیرت اور کردار کی طرف دیکھیں، تھوڑا ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا ان کے بچپن سے لے کے ہم گفتگو شروع کریں کہ اس میں ان کی مارکہ صفین میں ان کا شامل ہونا ہے، مولا علی علیہ السلام سے خاص تربیت لینا ہے، حربی تربیت لینا ہے، علم کے اندر ان کا فقیہ ہونا ہے، ان کا ایک زبردست قسم کا عابد و زاہد ہونا ہے، ان تمام چیزوں کو بھی چونکہ آج ایک ان کے نام کا ایک دن، ایک فرصت ہے، تو زیادہ سے زیادہ ہم چاہیں گے جو ہمارا ٹائم ہے ہم پورا کنزیوم کریں اور اس پہ ان کی شخصیت کے اوپر جو ہے وہ فوکس کریں۔ تو شروع سے اگر ہم تاریخ ہمیں کیا کچھ بتاتی ہے؟ جی، حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں 36 ہجری 4 شعبان المعظم 36 ہجری اکثر مورخین نے لکھا ہے، بعض نے 34 بھی لکھا ہے، مگر اب مولا کائنات کی شہادت 40 ہجری میں جو ہوئی ہے تو آپ 14 سال کے ہیں، اور اگر 34 مانا جائے 16 کے ہیں، اور سن 37 ہجری میں جنگ صفین برپا ہوئی ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام جب آغوش میں آئے ہیں حضرت ام البنین کے، تو ادھر ماں کی لوریاں، ماں کی تربیت، صحیح، کہ جو گھر میں جب آئی ہیں تو شہزادوں کے اور شہزادیوں کے پاؤں پکڑ کے یہ کہا ہے کہ میں ماں کی جگہ، میں سیدہ کونین کی جگہ پہ نہیں آئی ہوں، بلکہ شہزادوں ہم آپ کی کنیز کی طرح آئے ہیں۔ اللہ اور اسی اللہ طرح اسی انداز میں زندگی گزاری، اور حسنین علیہ السلام اور جناب زینب ام کلثوم کے ساتھ اسی انداز میں زندگی گزاری۔ اب وہ ایسی خاتون جب بیت عصمت و طہارت میں آئے گی اور اس کی آغوش میں جب کوئی بچہ آئے گا تو آپ اندازہ اللہ لگائیں اکبر، کہ وہ بچے کو کیا تربیت دے گی۔ یہی سبب ہے کہ سبحان ام اللہ، البنین کی تربیت تھی کہ بھائی ہو کر بھی یہ کہا کہ یہ آقا ہیں تمہارے، یہ مولا ہیں، تم ان اللہ کا فدیہ ہو، تم ان سبحان کے ناصر و مددگار ہو۔ اسی لیے تاریخ میں ہم کو یہ ملتا ہے کہ مولا امام حسین علیہ السلام کو ہمیشہ آقا اور مولا کہتے تھے، بھائی ہو کر بھی بھائی نہ کہتے تھے۔ اب یہ بچپنا آپ کا گزرا ہے، یہ تربیت مولا کائنات کی دیکھیے ابتدا، ایک روایت میں ملتا ہے مولا کائنات نے کہا کہ کہو واحد، احد، احد، آپ نے کہا احد، پھر آپ نے کہا کہو اسنان، دو، جیسے ہی یہ کہا تو اب یہ چھوٹے سے ہیں بالکل، فوراً حضرت عباس نے کہا کہ بابا جب ایک کا اعتراف کر چکے احد کا تو پھر اسنان کیوں کہیں؟ یعنی یہ اللہ معرفت اکبر، توحید اللہ ہے، بچپنے کی بات ہے، لیکن کتنی معرفت میں ڈوبی سبحان ہوئی اللہ، ہے، سبحان حتیٰ کہ اللہ، مولا سبحان اللہ، کائنات کے وہ دونوں طرح سے وارث ہیں، علم کے بھی وارث ہیں،
उस्ताद अल्लाह उनका अकबर। खुद बाप अमीरुल मोमिनीन है और शुजाअत के है, भी है। वारिस हैं। एक तरफ वो अल्लाह शुजाअत बनी अकबर। हाशिम, वो खानदानी अल्लाह अकबर। शुजाअत, और खुद अली हम्म, बराह रास्त उनके बाप हैं और तरबियत दे रहे हैं, यानी फनून हर्ब व ज़र्ब में महारत पैदा करने के लिए अली ने शुजाअत की भी तरबियत की है, जंगजोई की भी तरबियत की है और इल्मी तरबियत भी की है। हत्ता कि खुद वाह, मौलाए कायनात ने हजरत अब्बास के सिलसिले में ये फरमाया, किताबों में सुभान मौजूद है कि इन्ना वलदी हाजा कद ज़ुक्कल इल्मा ज़क्का, ये मेरा बेटा जो अब्बास है इसको ऐसे इल्म भराया गया है कि जैसे हाय परिंदा हाय। अपने दारे अपने बच्चे को, चूजे को इल्म भराता है। अल्लाह, ये सुभान अहले अल्लाह, बैत का खास अल्लाह लहजा है। मुख्तलिफ मौक़ों पे लोगों ने, खुद मौला अपनी तरफ से अपने बेटे के लिए कह रहे हैं, नहीं मैंने इसको ऐसा सुभान इल्म, अल्लाह। अब जिसको अली वमन इंदहु इल्मुल किताब, रसूलुल्लाह के बाद कायनात का सबसे बड़ा आलिम इल्म दे और खुद सनद दे कि ये ज़ुक्कल इल्मा ज़क्का, ये आपकी मंजिल इल्मी है। और जाहिर है कि इल्म में तमाम शोबे आते हैं, उसूल अकायद भी है, फ़िक़्ह भी है, इल्म कुरान है, सभी कुछ है। तो अब ये अपने वक्त के बहुत बड़े फ़कीह भी हैं हज़रत अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सुभान और अल्लाह, फिर सुभान एक ही अल्लाह, सुभान। आगोश नहीं मिली है, एक आगोश इस्मत नहीं है। एक तरफ अमीरुल मोमिनीन है, एक तरफ बड़ा भाई इमाम हसन है, एक दूसरा बड़ा भाई अल्लाह इमाम अकबर, हुसैन है, अल्लाह यानी हिसार अल्लाह इस्मत, अकबर। फिर आलिम गैर मुअल्लमा, फाहिम गैर मुफहमा, सानिय ज़हरा सहरा ज़ैनब जो अपने सलामुल्लाह अलैहा, बाप की ज़ैनब। ज़ीनत है, इतनी बड़ी आलिमा, अकीलत कुरैश, जिसकी बड़ी बहन हो, कोई अल्लाह पहलू अकबर। नहीं बचा है। हिसार कोई इस्मत पहलू में नहीं। ये सुभान उम्मुल अल्लाह, बनीन का सुभान लाल अल्लाह, पला है, सुभान अल्लाह, और मौलाए सुभान कायनात ने अल्लाह। आपकी इल्मी है, तरबियत के साथ साथ बहादुरी और शुजाअत और फ़नून हर्ब व ज़र्ब की तरबियत ऐसी की है कि रिवायात में मिलता है कि जब आप ज़ीनत पहलू में पैदर हो गए, आपकी कुछ खुसूसियात हैं। एक तो आप बड़े तवीलुल कामत और बड़े कवी हैकल और जुस्से के थे, यानी कम उम्री में भी अपनी उम्र से ज्यादा लगते थे, तवीलुल कामत। दूसरी खुसूसियत आपके पैकर की ये है कि आप इतने हसीन और खूबसूरत थे कि आपका लक़ब था कमर बनी हाशिम, कमर बनी हाशिम। सुभान यानी अल्लाह, जहां इमाम हसन का जैसा हसीन और जमील, वो रसूलुल्लाह के जो फ़ख्र यूसुफ हैं हुस्न में, उनसे सबसे ज्यादा कायनात में जो मुशाबे था वो उनका बड़ा नवासा इमाम हसन। इमाम हसन ऐसे सलाम। और हसीना ने बनी हाशिम तो तारीख में मशहूर थे। बनी हाशिम का इल्म, बनी हाशिम की शुजाअत, बनी हाशिम का की शुजाअत के साथ साथ उनका इल्म और जमाल और हुस्न, और उनके सुभान अल्लाह, दरमियान सुभान अल्लाह। कमर बनी हाशिम जिसे लक़ब दिया जाए, कमर बनी हाशिम। वो अल्लाह कितना अकबर, हसीन होगा। अल्लाह अकबर, यहाँ तक कि मदीने की अल्लाह अकबर। गलियों में हजरत अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और जब हजरत अली अकबर भी बड़े हो गए तो ये चचा भतीजे वो भी शबीह रिसालत, जब ये गलियों में चलते सुभान थे तो अल्लाह। लोग हुजूम घेर लेता था दोनों चचा भतीजों की जियारत के लिए। मौलाए कायनात ने फन्ने सुभान हर्ब व अल्लाह। ज़र्ब में इतना तैयार किया था कि तारीख में मिलता है कि आपने एक बार एक बाग की हिफाजत के लिए हजरत अब्बास को मुअय्यन किया, अलैहिस्सलाम, वो जिम्मेदारी अलैहिस्सलाम। दी, और रात को नकाब डाल के हमला किया। उसके बाद अल्लाह अकबर। वापस आ गए। सुबह जब हजरत अब्बास आए तो कहा कि बेटा सब खैरियत रही? कहा बाबा अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत रही, मगर एक किसी बहादुर एक जंगजू ने, नकाब पोश ने हमला किया। फिर क्या हुआ? अल्लाह कहा बाबा अकबर। आपका बेटा हूं, उसको पसपा करके उसको वापस जाना पड़ा। अली ने बड़ी गहरी नजरों से अब्बास को देखा। फिर दूसरी रात ऐसे ही गुजरा वाकया, और फिर सुबह हुई जब पूछा तो कहा कि बाबा था वही सवार नकाब डाले, मगर आज उसका हमला और शदीद था, अल्लाह मगर अकबर। आपके बेटे ने उसको जबर नहीं होने दिया, जेर कर दिया। फिर तीसरी जब हमला किया और फिर सुबह जब पूछा तो कहा वही नकाब पोश आया था, लेकिन बाबा आज अजब उसके हमले के अंदाज थे, हर अल्लाह चार अकबर, जानिब से अल्लाह हमला कर रहा था जैसे एक लश्कर हमला कर रहा हो, जबकि वो अकेला था। मगर बाबा अल्लाह मैंने, अकबर। आपने जो शजाअत मुझे सिखाई है, आपने जो फनून हर्ब व ज़र्ब, अल्हम्दुलिल्लाह आपका बेटा कामयाब रहा। बस अब अली से बर्दाश्त न हुआ, कलेजे से लगा के खूब रोने लगे। कहा हाय, बेटा वो नकाब पोश हाय, कोई और नहीं हाय। था, वो तेरा बाबा
علی تھا. اس طرح سے تیار کر رہے تھے نصرت اسلام کے لیے. چنانچہ صفین کے میدان میں، یا ظاہر ہے کہ اگر 26 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے تو 37 ہجری میں آپ 11 سال کے ہیں، اور اگر دوسری روایات 3435 تو 12 یا میکس مطلب 13 سال سے زیادہ نہیں ہے، ورنہ 11 سال. 11 سال کی عمر میں آپ اتنے قوی و حکل تھے صفین میں کہ بڑا روب و داغ، بڑا دبدبا. اصحاب امیر المومنین میں بھی عباس کو لوگ رشک کی نظروں سے دیکھتے تھے. ابھی سن بلوغ جو ہوتا ہے وہاں تک نہیں پہنچے، یہ 11 یا 13 یا 12. مگر مولا کائنات نے پہلی بار جب فرات پر معاویہ نے اور اس کے لشکر نے قبضہ کر لیا اور امیر المومنین کے لشکر کو پانی سے روک دیا، منع کر دیا، پانی جانے نہیں دیں گے، پہرا فوجوں کا کو معین کر دیا، تو آپ نے صعح ابن سوحان اپنے صحابی کو گفتگو کے لیے بھیجا کہ یہ کہو کیا کر رہے ہو، ہمارے اصحاب کے لیے پانی کی ضرورت ہے، یہ تو نہ کرو، یہ تو انسانیت کے خلاف ہے. مگر ان لوگوں نے منع کر دیا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے. تب مولا کائنات نے بھیجا اور امام حسن اور امام حسین کے ساتھ حضرت عباس بھی گئے، اور وہاں جا کر بہرحال حملہ کیا اور پسپا کیا اور فوجیں فرار کر گئیں اور فرات پہ قبضہ کر لیا. اور بعض امیر المومنین کے لشکر سے بعض لوگوں کی آواز آئی کہ اب ہم ان کو پانی نہیں دیں گے. مولا کائنات نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ہمیں پانی پہ جنگ نہیں کرنی تھی، ہم کو تو تمہارے لیے جا کے لشکر بھیجنا پڑا، لیکن یہ انسانیت کے خلاف ہے، وہ لاکھ ظالم ہوں، لاکھ باطل پہ ہوں. یہ ایک ہیبت نظر آئی کہ حسن حسین کے ساتھ 11 سال کے حضرت عباس، اور اس کے بعد اسی میدان صفین میں یہ کئی دن جنگ چلی ہے. تو ایک دن مولا کائنات نے حضرت عباس کے چہرے پہ نقاب ڈال کے لشکر کے سامنے مقابلہ کرنے کے لیے بھیج دیا، اور آپ نے وہ بہادری، نقاب ڈالے ہوئے ہیں. بعض روایات میں تو یہ ہے کہ فوجیں دیکھ کے بھاگیں کہ یہ تو علی آ گئے لگ رہا ہے، کیونکہ حملے کا انداز یہ تھا. اور آپ نے جو ہے کشتوں کے کشتے لگا دیے، وہ بہادری سے جنگ کی، اور اس کے ابھی نقاب پڑی ہوئی ہے. آپ کا خود لشکر امیر المومنین کا بڑی حیرت سے دیکھ رہا تھا، اس نے پہلی بار یہ منظر دیکھا تھا. اور جب آپ واپس آئے ہیں، یعنی وہ فوج سمجھ رہی تھی کم سے کم یہ تاریخ میں ہے کہ 17 سال کا یہ جوان ہوگا، جبکہ آپ کی عمر 11 سال. اور جب آپ واپس آئے ہیں تو مولا کائنات نے نقاب چہرے سے ہٹائی ہے. تب اصحاب نے دیکھا کہ یہ کون ہے، یہ عباس ہے. یہ کون ہے، یہ آپ کی شجاعت، یہ آپ کی تربیت، علم بھی بھرایا آپ کو، فنون حرب و ضرب سکھائے. یہ ہم سمجھتے ہیں صفین بھی ایک ریہرسل تھی اس آخری معرکے کے لیے، حق و باطل کے، کہ جہاں مولا خود نہ ہوں گے. یہ ہے عباس، ذخیرہ امیر المومنین. ذخیرہ امیر المومنین، سبحان اللہ. اچھا، امیر المومنین نے جس طرح سے غازی ابو الفضل العباس روحی وارواحد الفدا کو تمام چیزوں سے آراستہ کیا، چاہے وہ علم ہو، چاہے حلم ہو، چاہے فنون حربی ہو، ان تمام چیزوں سے، تو مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام کے زیر تربیت بنی ہاشم کے کون کون سے جوان رہے، کتنے جوان رہے، خاص تربیت آپ نے کن کن کی فرمائی، اس طرح کچھ تاریخ میں ملتا ہے؟ جی، حضرت عباس علیہ السلام ظاہر ہے کہ جوانان بنی ہاشم سب یا عباس کے بھتیجے ہیں یا بھانجے ہیں. امام سجاد بھی بھتیجے ہیں، حضرت علی اکبر بھی بھتیجے ہیں، حضرت اون و محمد بھانجے ہیں، حضرت قاسم ابن حسن بھی بھتیجے ہیں، حتیٰ کہ اولاد عقیل میں سب آپ کے یا بھائی ہیں چھوٹے. خود آپ کے اپنے 3 بھائی ہیں حضرت ام البنین کے بطن سے. ان سب کے فنون حرب و ضرب میں حضرت عباس علیہ السلام استاد تھے. سب کی دھارا، سب کا مرکز تمنا، بزرگوں کا بھی مرکز تمنا، اور اپنے خردوں کے لیے بھی سب سے معتبر اور سب سے بے تکلف جو بزرگ تھے جوانان بنی ہاشم کے، وہ حضرت عباس علیہ السلام تھے. سب کے استاد ہیں فنون حرب و ضرب میں، اور یہ منظر میدان کربلا میں نظر آیا. صحیح.
क्योंकि अलमदारी इसीलिए थी उनको, बेशक बेशक। सिपाह की अलमदारी थी। जी, सही। अलमदारी है अच्छा, लश्कर। जी अलमदारी जी, लश्कर। अच्छा, इमाम हुसैन ने आपका इसीलिए एक लक़ब है साहिबुल लिवा। लिवा साहिबुल कहते लिवा। हैं उस अलम को जो कल्ब लश्कर में सिपहसालार लेके खड़ा हो, वो लिवा कहते हैं बड़े वाले परचम को, बड़े वाले अलम को, जिसको हर एक उठा भी नहीं सकता, सही, इतना बिल्कुल वसी सही, होता है बड़ा वाला। तो आप सही। साहिबुल अच्छा, लिवा हैं। साहिबुल लिवा, सही। अच्छा, ज़ियारतनामे में आपको मुतीउल्लाह व मुतीउर रसूल कहा गया क्योंकि आपने ऐसी इताअत की कि तारीख रकम कर दी। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि इस हवाले से कौन-कौन से पहलू सामने आते हैं उनके? क्योंकि ये इताअत का एक मतलब एक बहुत ज़्यादा शुजा इंसान हो, बहुत ज़्यादा जरी इंसान हो, और जब उसको इताअत में देखा जाए तो वो मतलब इताअत में भी कमाल रखता हो, ये मतलब एक दूसरे की बज़ाहिर ज़िद नज़र आती है, मगर आपके अंदर बदरजे अतम मौजूद है। इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, मैंने अर्ज किया कि मौलाए कायनात के मुकम्मल नुमाइंदे हैं उस इमामत कुबरा, उस मनसब इलाही को छोड़कर, और आप साहिब इस्मत सुगरा भी हैं, जिसे महफूज अनिल खता कहा जाता है हमारे यहाँ कलाम की इस्तिलाह में। इस्तिलाही जी, मासूम कौन है? मासूम अनिल खता, साहिब इस्मत। ये साहिब साहिब इस्मत इस्मत। कुबरा है। और साहिब इस्मत सुगरा जो होते हैं, यानी इस्मती जो इस्मत मुतलका, इस्मत कुबरा वाली जो आगोशें हैं, उनमें जो पले, उनके पाले हुए। यानी बड़े बड़े आईनों ने कुछ छोटे आईने ढाले हैं। ये हाय 14 हाय जो हाय, हैं, सुभान अल्लाह। ये वो आईना है कि जो सिफाते जमालो जलाले परवरदिगार का आईने इनएकास हैं। ये 14 सुभान मासूमीन अल्लाह, हैं। सुभान। अब इन 14 मासूमीन ने अपनी आगोश में कुछ छोटे आईने ढाले हैं, और इन बड़े आईनों में जैसे अक्स सिफाते परवरदिगार नजर आता है, वैसे ही इन छोटे आईनों में बड़े आईनों का अक्स नजर आता है। यानी वो नहीं है, मगर उनकी तस्वीर दिखा रहे हैं, ऐसा कसबे सिफात किया है। चुनांचे फकत सुभान अल्लाह। शुजाअत ही नहीं है, मैंने अर्ज किया इल्म कुरान, फिक्ह, तमाम उलूम समावी, मौलाए कायनात इमाम हसन इमाम हुसैन के तवस्सुत से हजरत अब्बास में, फिर अली के जैसे इबादत गुजार का बेटा है, हाँ, अल्लाहु अली अकबर। के जैसे इबादत अल्लाह। गुजार का बेटा है। मुस्तकबिल में अफजलुश शुहदा का लक़ब इमाम अफजल आइम्मा की शाह। जबान से पाने वाला है। अफजलुश शुहदा इमाम ज़माना ने ज़ियारत नाहिया मुक़द्दसा में अफजलुश हाय शुहदा कहा है। तो जो हाय। अफजलुश शुहदा हो, फ़कत बहादुर नहीं, बहादुर तो शाहजहां अरब और भी गुजरे हैं, अब्बास से कम सही, अली से कम सही। बहादुरी यहाँ मेयार नहीं है, यहाँ हकीकत में ताअत परवरदिगार, इताअत इताअत परवरदिगार, पर। रिज़ाए परवरदिगार, मशीयत परवरदिगार, कुर्ब सुभान अल्लाह, सुभान परवरदिगार, इरफान परवरदिगार। तो ये सारे सिफात के हामिल हजरत अली के वरासत में हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम है। चुनांचे आइम्मा, अल्लाह। देखिए आइम्मा की जबान से कोई सनद पा जाए तो वो हकीकत में इल्म खुदा का मखजन है, वो बेशक। मशीयत खुदा का वुआ और बर्तन है। ये सब वो है कि जो अपनी तरफ से नहीं बोलते, ये वह्यो इल्हाम की तरफ से बोलते हैं। ये तर्जमान अल्लाह। परवरदिगार हैं। जो ये कह दे वो अल्लाह कह रहा है, हकीकत में ये बोल दे वो कानून होता है, वो सनद होती है। चुनांचे ये जो आपने फरमाया, ये इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है आपकी ज़ियारत में, मौला अब्बास की ज़ियारत में, अस्सलामु अलैका या अबल फज़ल अब्बास अल मुतीउ लिल, या अस्सलामु अलैका या अबल कासिम या अब्बास इब्न अमीर अल मोमिनीन अलमुती अल मुती। मुतीउ लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिफातिमता व लिल हसन वल हुसैन। आप पर सलाम हो। कौन? अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालिह। ये जुमला पहले है, इमाम सादिक कह रहे हैं कि अय्युहल अब्दुस सालिह। ये अब्द सालेह कोई मामूली मंजिलत नहीं है, ये बहुत बुलंद मर्तबा है। अल्लाह का अब्द होना ही बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह कबूल कर ले, या कोई इमाम कह दे कि ये अब्द खुदा है। नहीं, सुभान अल अल्लाह। अब्दुस सालिह।
یہ حضرت خضر کے بارے میں کہا گیا عبد الصالح. امام کہہ رہے ہیں السلام علیک ایھا العبد الصالح، اے اللہ کے صالح بندے جن کا باپ ہے صالح المؤمنین. مولا کائنات قرآن میں صالح المومنین سے مراد ہیں، اور حضرت عباس علیہ السلام عبد صالح ہیں. پھر امام کہتے ہیں کہ المطیع للہ ولرسولہ، یعنی مکمل مطیع و منقاد مطلق، یعنی ابسولوٹ اوبیڈنٹ اللہ کا، اس کے رسول کے، اور امیر المومنین کے مطیع، صدیقہ طاہرہ کے مطیع، امام حسن کے مطیع، امام حسین کے مطیع. یعنی یہ مقصدیت کا تسلسل اور اتصال بتا رہا ہے کہ سب کا مقصد ایک تھا اور سب کی اطاعت ایک ہے، اور عباس سب کے اطاعت گزار ہیں. یہ تو فقط امام صادق علیہ السلام. امام صادق نے ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ رحم اللہ عمی عباس ابن امیر المؤمنین انہو کان نافذ الایمان نافذ البصیرہ وصلب الایمان. امام صادق فرما رہے ہیں کہ میرے چچا عباس پر اللہ رحم کرے، یہ میرے چچا بڑے ناز سے چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ یہ نافذ البصیرہ تھے. نفوذ کہتے ہیں پینیٹریشن، گہرائی میں اتر کے، اور بصیرت کہتے ہیں دل کی آنکھوں سے حقائق اشیاء کو دیکھنا، ہر شے کی حقیقت کو دل کی آنکھوں سے. بصارت آنکھوں سے ظاہر، چہرے کی آنکھوں سے، بصیرت دل کی آنکھوں سے حقیقت کے باطن کو دیکھنا. تو نافذ البصیرت تھے. صلب الایمان یعنی بہت سخت اور مضبوط ایمان تھا. یہ چھٹے امام نے یہ بھی فرمایا. اور پھر چوتھے امام علیہ السلام امام زین العابدین علیہ السلام نے بڑا عجیب جملہ اپنے چچا کی منزلت میں فرمایا ہے. کہا رحم اللہ عمی عباس ابن امیر المؤمنین، اللہ رحم کرے میرے چچا عباس ابن امیر المومنین پر، انہوں نے اپنے بھائی پر اپنی جان فدا کر دی. فداہ اخاہ بنفسہ، فدیہ بنا دیا، قربان کر دیا اپنے کو، اپنے نفس، اپنی جان کو اپنے بھائی کے اوپر. حتی قطع یداہ، یہاں تک کہ ان کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے. فَأَبْدَلَهُمَ اللَّهُ بِجَنَاحَيْنِ يَطِيرُ بِهِمَا فِي الْجَنَّةِ مَعَ الْمَلَائِكَةِ حَيْثُ يَشَاءُ كَمَا فَعَلَ بِجَعْفَرِ ابْنِ أَبِي طالب الطَّيَّارِ كَمَا أَعْطَى جناحین جعفر ابن طیار. یعنی میرے چچا صحیح. اچھا قبلہ اس سے پہلے، ہاں صحیح، اس سے پہلے کہ مکمل، ہاں اس سے پہلے کہ مکمل مسائل کے اوپر آئے ہیں، تھوڑا سا جو خیمے ہٹانے کے اوپر معاملہ ہوا تھا وہ مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام کے اوپر کیا گزری. کیونکہ جو ہے وہ خیمے ہٹانے کو سید الشہداء نے کہا کہ آپ یہاں سے خیمے پیچھے ہٹا دیں. ہم سنتے ہیں تاریخ کے اندر کہ وہ بہت گراں تھا مولا ابوالفضل عباس علیہ السلام پہ، مگر چونکہ اطاعت معصوم تھی اس لیے جو ہے وہ کیا واقعہ کیا ہوا تھا. جی میں نے امام زین العابدین علیہ السلام کی حدیث آپ کی منزلت میں بیان کر دی. اس کا ایک جملہ اس کو پورا کر کے پھر ہم ادھر کی طرف آ جاتے ہیں. امام فرما رہے ہیں کہ آپ کو اس طرح سے اللہ بازو جب آپ کے نصرت حسین میں کٹے اپنے بھائی کی، تو اللہ نے آپ کو دو پر جعفر طیار علیہ السلام کی طرح سے دیے، وہ ذوالجناحین جعفر طیار، کہ آپ ان دونوں پروں سے جنت میں ملائکہ کے ساتھ جیسے جدھر چاہتے ہیں آپ پرواز فرماتے ہیں. پھر امام نے بڑی عجیب یہ جملہ کہنا ضروری تھا یہاں پر. امام کہتے ہیں کہ وَأَنَّ لِعَبَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَغْبِطُهُ بِهِ الشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. یعنی
قیامت کے دن ہمارے چچا عباس کی اللہ کے نزدیک وہ منزلت ہوگی کہ جس کو دیکھ کر تمام شہداء اور سائے قیامت میں اولین و آخرین کے شہداء رش کریں گے، غیبتہ کریں گے۔ تو اب یہ منزلت کیوں ملی ہے؟ وہ نصرت حسین میں۔ لیکن کمال ہے حضرت عباس علیہ السلام کا کہ فقط آپ بہادر ہی نہیں تھے، فقط ناصر حسین ہی نہیں تھے، فقط مددگار حسین ہی نہیں تھے، فقط یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ حسین کے محافظ ہیں، نہیں، جتنے بڑے بہادر اور محافظ ہیں اور محب حسین ہیں اتنے ہی بڑے مطیع حسین بھی ہیں۔ یعنی فقط وفاداری نہیں ہے بلکہ اطاعت کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے دیکھا میدان کربلا میں کہ اسے کہتے ہیں عرفان معصوم، عرفان مولا، یعنی حسین کی معرفت، کہ کبھی بھی عباس نے اب حسین کی اجازت کے بغیر نہ ایک لفظ کہا، نہ ایک لفظ آپ بولے، نہ آپ نے ایک قدم اٹھایا۔ یعنی یوں کہوں کہ جیسے جیسے امام اپنی مرضی اور مشیت کو اللہ کی مرضی میں ضم کر دیتا ہے، ویسے ہی عباس نے اپنی مرضی کو مرضی حسین میں ضم کر دیا تھا، مرضی مولا میں ضم کر دیا تھا۔ یعنی جب تک حسین کا اشارہ نہ ہو، حسین کا اذن نہ ہو، حسین کی اجازت نہ ہو۔ یہ ہم کو منظر یہیں پر نظر آیا کہ 2 محرم کو یہ قافلہ اہل بیت اطہار کا یہ وارد کربلا ہوا۔ حسین اپنے چھوٹے سے قافلے کو لے کر کربلا میں فروکش ہوئے۔ ابا کہا خیمے جو ہے وہ فرات کے کنارے لگا لو تاکہ پانی قریب رہے۔ حضرت عباس جوانان بنی ہاشم کے ساتھ آگے آگے عباس ہیں اور عباس خیمے لگا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے تنابیں باندھ رہے ہیں، یہاں تک کہ جب 4 محرم آئی اور 4000 کا لشکر لے کے شمر ابن ذوالجوشن آیا اور عمر ابن سعد بھی آیا اور اب خیمے کو ہٹانے کی ضد ہوئی تو حضرت عباس تیور میں آ کے شیرانہ انداز میں غیظ و غضب کی حالت میں کھڑے ہو گئے اور آپ نے کہا کہ خیمے یہاں سے نہیں ہٹیں گے، نہیں ہٹیں گے۔ امام حسین یہ منظر کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے، مکمل اعتبار تھا، مگر حسین نے اپنی بہن کا سہارا لیا اور جناب زینب کی خدمت میں آئے، کہا اے بہن، شیر فرات کے کنارے بپھر گیا ہے اور اب یہ مسئلہ ہے، ہم نہیں چاہتے کہ پانی کے اوپر جنگ ہو جائے تاکہ تاریخ یہ لکھے کہ پانی پہ جنگ ہو گئی تھی۔ لہٰذا جناب زینب نے کہا بھیا آپ پریشان نہ ہوئیے، میرا بھائی، میرا شیر، میرا وفادار، میرا مطیع، جو آپ چاہیں گے وہ ہوگا۔ چنانچہ عباس کو بلایا۔ تاریخ کہتی ہے کہ زینب کبریٰ کا جب پیغام پہنچا ہے تو آپ مجبور ہو گئے اور آپ نے اپنی شمشیر دودم سے ایک خط زمین پہ کھینچ کے کہا کہ ادھر ہی ٹھہرے رہنا، اگر اس خط کو پار کیا تو خون کی ندیاں بہیں گی۔ چنانچہ آئے، جناب زینب کے خیمے میں ہاتھ جوڑ کے کہا کہ شہزادی کس لیے طلب کیا ہے غلام کو؟ زینب نے فقط اتنا کہا کہ اے میرے شیر، حسین کا چہرہ دیکھ رہے ہو؟ بس دیکھا اور سمجھ گئے کہ مرضی کیا ہے مولا کی اور زینب کی مرضی کیا ہے۔ اب جن ہاتھوں سے تنابیں باندھی تھیں، کتنا سخت امتحان ہے اس شیر کا امیر المومنین کے، کہ انہی ہاتھوں سے تنابیں عباس کو کھولنی پڑی۔ یہ ہے اطاعت مولا، یہ ہے مرضی مولا میں اپنی مرضی کو ضم کر دینا۔ عباس کا کمال وہ والی شجاعت نہیں ہے کہ جیسے دل چاہا جو ہے شیر کی طرح پل پڑے اور سر برس رہے، نہیں۔ عباس کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اتنی قدرت ہونے کے بعد بھی حکم مولا، اذن مولا کے اوپر ضبط شجاعت کرنا، ضبط شجاعت کرنا، یہ صبر سب سے بڑی شجاعت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کمال ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قبلہ ہم چاہیں گے کہ تھوڑی سی شہادت بھی بیان ہو، اور خصوصاً کہ تمام سوار جب ذوالجناح کی زین سے، اپنی سواری کی زین سے زمین پہ آتے تھے تو اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتے تھے، مگر واحد مولا غازی ابوالفضل عباس تھے کہ آپ کے دونوں شانے قطع ہو چکے تھے۔ اس کو ضرور شامل کیجئے گا تاکہ کچھ جو ہے وہ جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کے لیے ہم خاص ان کے فرزند کی جو یہ مصیبت تھی وہ ضرور پڑھنا چاہیں گے اس مسائل کے اندر، اور ہمارے ناظرین بھی سننا چاہیں گے۔ جی، حضرت عباس علیہ السلام ظاہر ہے شب عاشور آ گئی ہے اور اب حسین خیمہ اصحاب میں خطبہ ارشاد فرما چکے، یہاں تک کہہ چکے چراغ خیمہ بجھا کے جس کو جانا ہو چلا جائے، میں بیعت واپس لیتا ہوں، قلادہ بیعت اتارتا ہوں، شرم آ رہی ہو
تو لو چراغ بجھا دیا. یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہارے اہل وطن تمہیں تانا دیں گے کہ حسین نے کہا مگر تم کیوں کس دل سے چلے آئے نرغہ آدھا میں چھوڑ کر. جب پھر چراغ جلا کے امام حسین نے کہا کہ تم لوگ کیوں نہ گئے, یہ ہمارے دشمن ہے, یہ ہماری محبت میں تمہارے بھی دشمن ہو گئے ہیں, تم ہم سے محبت کرتے ہو. اب اندازہ لگائیے جب حبیب ابن مظاہر و زہیر ابن قین کے جیسے یہ کہیں گے 1000 بار قتل کر کے جلا کے راکھ منتشر کر دی جائے اور پھر زندہ کیا جائے, ہم آپ کے قدموں کو چھوڑ کے جانے والے نہیں میرے مولا. جو آپ کے قدموں سے ہٹ کے ملے ایسی جنت کو کیا کرے کوئی. دست ید اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان عالم مثال میں جنت کو مجسم کر کے بھی سب کے مقام دکھا چکے. جب اصحاب کا یہ عالم ہوگا تو عباس کا کیا عالم ہوگا. حضرت عباس علیہ السلام ضبط شجاعت کیے ہیں, بس مرضی مولا ہے. ہاں جب صبح عاشور نمودار ہوئی ہے, شب عاشور کا ایک منظر اور عرض کر دوں. زہیر ابن قین نے مولا کائنات کے بیٹے ہیں, فقط عبادت گزار, خیمہ اصحاب میں مسلوں پہ اصحاب عبادت کر رہے ہیں, اور وہ عبادت کے حمید ابن مسلم یزید کا رپورٹر لکھتا ہے کہ خیمہ اصحاب سے لہم دوی کا دوی النحل, ایسی آواز آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کے چھتے سے آواز آتی ہے. مگر جو جوانان بنی ہاشم اور آگے آگے عباس ہیں وہ مسلح سے اٹھ کے خیموں کا تلایا پھرتے ہیں. یہ کس لیے تلایا پھر رہے ہیں کہ 9 محرم کو تاسوعہ شام کے وقت لشکر یزید یعنی حکم ابن زیاد سے لشکر آگے بڑھنے لگا, تو حضرت عباس نے جلدی سے آ کے امام حسین سے کہا کہ مولا لشکر آ رہا ہے. کہا جاؤ ان سے کہہ دو, ان سے گفتگو کرو, کیا کہنا چاہتے ہیں, کیا ارادہ ہے. شجاعت کو ضبط کر کے عباس آ کے کہہ رہے ہیں کہ کیا ارادہ ہے, مولا نے پوچھا ہے. عمر ابن سعد کہتا ہے کہ ہم حملہ کرنا چاہتے ہیں, ہمارے پاس حکم امیر ابن زیاد کا حکم کوفے سے آ گیا, ہم اسی وقت حملہ کرنا چاہتے ہیں. یہ عصر تاسوعہ ہے, 9 محرم کی شام ہے. انہوں نے کہا یہیں ٹھہرے رہو, میں ابھی آقا سے جا کے تمہاری بات بیان کرتا ہوں, جو جواب دیتے ہیں آقا ہم تم سے آ کے بیان کر دیں گے. امام حسین سے آ کے بیان کیا تو امام حسین نے کہا ارکب بنفسی یا اخی, اے میرے بھائی تجھ پر میری جان فدا ہو جائے, ذرا سوار ہو کے جاؤ اور ان سے یہ کہہ دو کہ ہمیں 1 شب کی مہلت دے دیں, ہم چاہتے ہیں دل بھر کے عبادت پروردگار اور استغفار اور مناجات اور دعائیں کر لیں, ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں اس آخری شب. بہرحال آئے اور اجازت مل گئی. اب شب عاشور زہیر ابن قین جب خیموں کا تلایا پھر رہے, مولا عباس کو ایک بار کنارے لے جا کے کہتے ہیں کہ مولا دست ادب جوڑ کے آپ سے تخلیے میں ایک بات کہنا چاہ رہے ہیں. عباس گھوڑے پہ سوار آئے, کہا کہو زہیر کیا کہنا چاہتے ہو. کہا مولا فقط اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے بابا نے آپ کے بھائی سے مشورہ لیا تھا کہ شجاعان عرب اس خاندان کی ایک خاتون ہو جس سے میں نکاح کروں, ایک بچہ پیدا ہو جو میری نمائندگی میں کربلا میں کام آئے. فقط مولا جسارت معاف اتنا یاد دلانا چاہ رہا تھا کہ آپ کے ذہن میں ہے کہ آپ کے بابا نے آپ کو کس دن کے لیے ذخیرہ کیا تھا. روایت کہتی ہے کہ حضرت عباس بس وہ انداز سے لگا کہ کیا عالم تھا, ایک بار گھوڑے پہ انگڑائی لی کہ رکابوں کے تسمے ٹوٹے اور راہوار کا شکم زمین سے لگنے لگا اور ایک جملہ کہا اتشجعنی مثل ھذا اليوم یا زہیر, اے زہیر آج کے جیسے دن بھی تم شجاعت کا جوش دلا رہے ہو, مجھے احساس فرض دلا رہے ہو. سو وہ ہونے دو, اجازت مل جائے, اذن مولا مل جائے. ہاں وہ بڑا سخت امتحان تھا عباس کا, جب انصار حسین شہید ہو کے گر رہے ہیں, جب یاران حسین شہید ہو کے گر رہے ہیں. ہاں حسین ہر ایک کا جنازہ لا رہے ہیں, عباس سے مدد بھی نہیں لے رہے ہیں, کھڑے ہوئے عباس ہے حسرت سے دیکھ رہے ہیں. یہاں تک کہ اب بہت سخت عباس کا یہ امتحان شروع ہوا کہ جوانان بنی ہاشم بھی ایک ایک کر کے شہید ہوتے رہے. حسین ہر ایک کا لاشا خود ہی لاش پہ پہنچتے ہیں, خود ہی اٹھاتے ہیں. کبھی قاسم کا لاشا پامال, کبھی اون و محمد کے جنازے, ارے کبھی اولاد عقیل و مسلم کے جنازے, کبھی اولاد جعفر کے, بنی ہاشم کے جوان. یہ عباس کا امتحان اس لیے ہے کہ کسی کے چچا ہیں, کسی کے ماموں ہیں, سب کے استاد ہیں, فنون حرب و ضرب میں سب کے استاد ہیں.
عباس کا یہ اتنا شدید امتحان تھا، مگر دیکھیے اطاعت مولا، مرضی مولا میں اپنی مرضی کو ضم کر دینا، یہ سب قیامت دیکھ رہے ہیں مگر عباس اذن حسین کے منتظر ہیں۔ یہاں تک کہ اب پہلی بار ہمت کر کے حضرت عباس نے مولا سے ہاتھ جوڑ کے کہا، مولا اب پیمانہ صبر لبریز ہے، اب سینہ تنگی کر رہا ہے، اے میرے مولا آپ کی زنجیر اطاعت ہاتھوں سے بندھی ہے، اے میرے مولا مجھے اجازت دے دے، مجھے کس دن کے لیے لائے تھے، میرے باپ نے کیوں پیدا کیا تھا، میری ماں نے کیوں مجھے گھٹی میں شیر میں آپ کی محبت پلائی تھی، مولا اجازت دے دیں۔ تو حضرت عباس نے مولا امام حسین نے ایک جملہ کہا، اے میرے بھائی تو میرے لشکر کا صاحب لواء ہے، تو میرے لشکر کا علم بردار ہے، علم بردار لشکر مارا جاتا ہے تو لشکر منتشر ہو جاتا ہے، دل پہ چوٹ لگی، ارے لاشوں کی طرف شہداء کی اشارہ کر کے کہا، اے میرے مولا وہ لشکر رہ کہاں گیا جس کا میں سپہ سالار و علم بردار ہوں، سب تو راہی جنت ہوئے، اے میرے مولا اب اجازت دے دیجئے۔ ہاں حسین نہیں چاہتے تھے کہ تاریخ کربلا بدلے، حسین نے اذن جہاد نہ دیا، بہانے تلاش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ارے یہ میری مظلومیت کا پیغام صبح قیامت تک پہنچ جائے۔ وہاں فتح کہاں کرنا چاہتے تھے ظاہری طور پہ جنگ کو، اور جانتے تھے اگر عباس کو اذن جہاد کھل کے دے دیا تو دفتر کربلا الٹ جائے گا، لہذا حسین نے کہا بھیا جانا داد شجاعت دینا، مگر اگر ہو سکے تو بچوں کے لیے تھوڑا سا پانی لے آؤ، اس لیے کہ سب شہید ہوئے، تمہارے بعد ان بچوں کا کیا ہوگا۔ دیکھو العطش کی آوازیں بلند ہو رہی، جلدی جلدی خیمے پر آئے، سکینہ کو آواز دی، کہا سکینہ مشک ہمیں لا کے دو، سکینہ نے سوکھی ہوئی مشک لا کے اپنے چچا کو دے دی۔ ادھر زینب نے کہا جب آواز سنی در خیمہ پہ آئی، کہا میرے شیر راہوار سے اتر کے اندر آ جا۔ عباس اندر آئے، کہا اے میرے شیر سبھی شہید ہوئے، سبھی شہید ہوئے، مگر تجھ سے اتنا بتانا چاہتی تھی کہ ایک بار کوفے کا منظر ہے، کوفے کا منظر ہے کہ بابا نے میرے بازو سے ردا ہٹ گئی تو چومنے لگے، تو میں نے کہا اس کا سبب کیا ہے بابا، آپ تو ہر وقت شفقت سے پیش آتے ہیں مگر اس وقت کیا سبب ہے؟ کہا بیٹی یہی کوفہ ہوگا، آج یہاں شہزادی ہے، اسی کوفے میں اس بازوؤں میں رسی باندھ کے تجھے بازاروں میں پھرایا جائے گا۔ میں ڈر گئی، مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ جس کے 18 برابر کے شجاع بھائی ہوں اور تیرا جیسا شیر جس کا بھائی ہو، اس بہن کے ہاتھ کوئی جسارت کر سکتا ہے، مگر میرے شیر اب یقین ہو گیا کہ وہ ساعت آ گئی کہ جس کے لیے بابا نے کہا تھا، جا خدا حافظ علم میں مشق سکینہ کو باندھا۔ حسین نے تلوار بھی لے لی، کہا ایک نیزہ ہی دے دیجئے، ایک ٹوٹا ہوا نیزہ مشق کی حفاظت کے لیے، لو ہزاروں کا لشکر، ارے ہر طرف سے یلغار ہے، مگر عباس کا فقط ایک مقصد ہے، اس لیے کہ نہ اذن جہاد ملا ہے نہ جنگ کرنا ہے، اصل فرض یہ ہے کہ بچوں تک سکینہ تک پانی پہنچ جائے۔ بلندی سے نشیب میں اترے ہیں، لشکر کو فرار پر مجبور کیا ہے، مشق سکینہ بھری ہے، سوکھی مشق دیر میں بھری، اب نیچے سے اوپر آ رہے ہیں اور لشکر بھاگا ہوا واپس آ گیا۔ نیچے سے اوپر کسی کا جانا جب ہر طرف سے لوگ ہوں، تیر انداز ہوں تو شمشیریں لیے مشکل ہوتا ہے، نہ جانے کس طرح عباس مشق کو لے کے اوپر آئے، گھوڑے پہ سوار ہوئے اور گھوڑے کے ساتھ کو مہمیز کر کے چل رہے ہیں آگے۔ روایت کہتی ہے کہ 2 بار علم جو ہے وہ جھکا اور پھر سنبھل گیا۔ یہ کیا ہوا؟ ارے پہلی اور تیسری بار جو علم جھکا تو دوبارہ بلند نہ ہو سکا، پہلی بار داہنا ہاتھ کٹا تو کیا کہتے ہیں، واللہ ان قطعتم یمینی لاحمین جاہدا عن دینی، تم نے قسم خدا کی میرا داہنا ہاتھ کاٹا مگر ہم اپنے دین کے لیے جہاد کرتے ہوئے اپنے آقا کی حمایت کریں گے، ہم حفاظت دین کریں گے۔
लगे, फिर आगे बढ़े, बायां हाथ भी कट गया। अब आप अंदाजा लगाएं कि दोनों हाथ जिसके कट गए हों, राहवार को जानुओं से दबा के महमेस कर रहे हैं, मश्क सकीना को दहन में दबाए हुए हैं, अलम को गर्दन और शाने के सहारे संभाले हुए हैं, रुक नहीं रहे हैं, बाजू कट चुके हैं, हर तरफ से लश्कर घेरे हुए हैं। हुसैन का ये सकीना का सख्ता, हुसैन का नासिर भाई अरे खैमे के करीब जाना चाह रहा है कि अभी तक अब्बास बढ़ते जा रहे हैं कि एक बार एक तीर मश्क सकीना पे आके लगा, अरे पानी क्या बहा, तमन्नाओं का खून बह गया। ये कह के घोड़ा घुमा दिया, अब खैमे में जाके क्या करूंगा। बस सुनो आजादारो, हकीम इब्न तुफैल मलऊन, उसने एक गुर्ज़े गरा अली के शेर के सर पे मारा, तेवरा के जमी की तरफ आने लगे, आवाज दी या मौला हो अदरिकनी, ए मेरे मौला मदद को पहुंचिए। अरे हुसैन खड़े हुए जल्दी से, मगर कमर झुक गई, हाथ रख के कमर पे कहा अलान इनकसर ज़हरी वक़ल्लत हीलती, अब मेरी कमर टूट गई और रूह हयात निकल गई, राह चारा बंद हो गई, मसदूद हो गई। अरे आए रमक बाकी है, वसीयतें हो गई। अब्बास ने एक आखिरी वसीयत ये कर दी कि मौला मेरे जनाजे को उठा के खेमे में न ले जाइएगा। दो वजह लगती है, एक तो सकीना से शर्मिंदगी, दूसरे बीवियों की। अरे बीवियां दहल न जाएं, इसलिए कि जब अब्बास के जैसे शेर का जनाजा देखेंगी तो हिम्मतें कहीं पस्त न हो जाएं खवातीन और बहनों की, लिहाजा मना कर दिया। वो हुसैन जो सबका जनाजा लाया, जो गुलाम अबू जर जौन का जनाजा, जो पेसरे हुर का जनाजा, वो अपने भाई का जनाजा न ला सका। जनाजे की जगह अलम अब्बास खून में रंगा हुआ लाए। अरे खैमे सकीना का नन्हा सा दिल टूटा, ए चचा पानी नहीं चाहिए। बस जैनब ने जो अलम देखा, अलम आया, अलमदार बदल गया। एक मरसिया जैनब ने पढ़ा कि ऐ मेरे शेर, वो आंखें जो अब तक तेरी हैबत में जागती थी वो सुकून से सोएंगी, और वो जो आंखें वो तेरे एतबार पे सुकून से सोती थी वो हैबत व खौफ व हिरास व वहशत में जागेंगी। बस मैं मजलिस तमाम कर देता, मगर हजरत उम्मुल बनीन की तरबियत और उनकी तमन्ना, वो अब्बास का अरे कटे हुए बाजू से जमीन पे गिरना। जब ये काफिला लुटा हुआ वहां मदीने पहुंचा तो हजरत उम्मुल बनीन ने पहले तो कहा ये क्या हुआ, अब्बास कहाँ है। अरे अब सज्जाद ने कहा कि चचा की जिंदगी में कुछ ना हुआ, वो मेरा चचा मेरे बाबा पे फिदा हो गया बाजू कटा के। जब तफसील मालूम हुई तो एक मरसिया पढ़ा उम्मुल बनीन ने, या मन रअल अब्बास कर्र अला जमाहीर नकद व वराहु मिन अबनाए हैदर कुल्लु लैसिन ज़ी लबद उम्बितु अन्नबनी अमाल बिरअसिही मक़तूअ यद वैली अला शिबली उसीब बिरअसिही वैली अला शिबली अमाल बिरअसिही ज़रबुल अमद वैली अला शिबली उसीब बिरअसिही मक़तूअ यद लौ कान सैफुहु फी यदैहि लमा दना मिनहु अहद। कहती है ऐ वो लोगो, मुझे सही बताओ कि क्या हुआ, जिन्होंने अब्बास अली के शेर को बढ़ बढ़ के रूबाहों बुज़दिलों नामर्दों के लश्कर पे हमला करते हुए देखा, और उसके पीछे पीछे तीन और अली के शेर अब्बास के भाई मेरे लाल थे। लोगों मुझे सही बताओ, मैंने सुना है कि मेरे शेर के सर पे गुर्ज़े गरा मारा गया, और मैंने तो ये भी सुना है कि मेरा शेर अरे इस हालत में अपने मुंह के बल सर के बल गिरा जब उसके हाथ कट चुके थे। फिर वो शेर दिल खातून अपने शेर के लिए मरसिए में एक आखिरी मिसरा कहती है, ऐ काश के मेरे शेर अरे उसके हाथ में तलवार होती तो मैं देखती कि कौन उसके करीब आ सकता है। ये उम्मुल बनीन, बस अजीज आखिरी जुमला, अरे इनका लक़ब उम्मुल बनीन मौला ने दिया था। अरे अरब में उम्मुल बनीन कहलाती थी, मगर अब जब कभी कोई उम्मुल बनीन कहता था तो कहती
थी मुझे उम्मुल बनीन न कहा करो, मेरे शेर हुसैन मेरे आका पे फिदा हो गए, मेरे शीर की तासीर दिखा दी और अपने बाप की नुमाइंदगी में सबको सुरखरू कर दिया। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़म बिक़ज़ाही व तस्लीमन लिअम्रिह। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिनबिय्यिहि व आलिहिल अत्हार। अल्लाहुम्मा अज्जिल फी फरज मौलाना साहिबिज़ ज़मान। अल्लाहुम्मा अलअन क़तलता अब्बास इब्न अमीर अल मोमिनीन। निहायत मशकूर हैं, निहायत ममनून हैं कि आपने एक मरतबा फिर अपना कीमती टाइम अहले बैत टीवी को दिया और 8 मुहर्रम के मुनासिबत से मौला गाजी अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम के मुतालिक जो कुछ तारीख ने हमें बताया, जो कुछ तारीख में रकम किया, उनकी जो ख़ास ख़ास चीज़ें थी वो हमारे नौजवानों की अज़हान आलिया तक मुंतकिल फरमाई। हम इंतहाई मशकूर ममनून हैं। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अहले बैत की स्क्रीन से जो है अज़ादारी का सिलसिला न थमने वाला, न रुकने वाला, जारी व सारी रहेगा। हमारी और आपकी और मुलाकात इंशाअल्लाह कल शब आशूर होगी। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।